ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک جوانان پاکستان پارٹی کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب نے. سر ویلکم ٹو دی شو. آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ شکریہ. جی سر, کچھ انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے, اور سب سے پہلا ایشو ہے وینزویلا پہ یو ایس اے کا اٹیک, اور جو وجہ انہوں نے بتائی ہیں وہ ہیں ڈرگ ٹریفکنگ, رجیم چینج, آئل کی انٹرسٹ کی بات کی امریکہ نے, اور کچھ ہیومن رائٹس کی بھی بات کی. یہ سوٹ کرتی ہیں باتیں, امریکہ کے اٹیک کو جسٹیفائی کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں, امریکہ کے اٹیک کو تو جسٹیفائی کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو تھے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل بیٹھی ہوئی ہے, دیگر ایسے فورمز موجود ہیں. کیا امریکہ نے لوگوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر کی؟ کیا یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 جو کہتا ہے کہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں, تو وہ دفاع کا حق استعمال کرنے سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا وینزویلا نے اٹیک کیا؟ تو انہوں نے تو اٹیک نہیں کیا. دوسری جانب یہ ہے کہ پھر جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر بڑا واضح نظر آ رہا ہے. ابھی بہت عرصے سے جنرل یہ جو آپ کو پتہ ہے ہوگو شاویز جو تھے وہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھے. 1999 سے لے کے تقریباً 2013 تک جو ہے وہ وہاں رہے, جی اور وہ فارمر ملٹری مین بھی تھے. لیکن پھر دوبارہ اوتھ ٹیکنگ جب ان کی ہونے لگی تو ان کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور پھر وہ وفات پا گئے. ان کا بھی امریکہ کے خلاف ایک سخت سٹانس تھا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نکولس مڈورو نے جو ہے وہ لے لیا, کمانڈ سنبھال لی, اور اس کے بعد جو ہے یہ مستقل جو ہے وہ صدارت کے اندر رہے, اور تقریباً اب یہ ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 13واں یا 14واں سال تھا صدارت کے اندر, لیکن 13واں سال تھا. جی بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, جس کے اندر پیناما کا ایک جنرل تھے اور ان کے لیڈر تھے, ان کا نام جنرل نیگوارا تھا. جی تو انہوں نے ان کو بھی پہلے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے سارا کام کیا کرتے تھے, اور یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ ساری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے. جی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, ڈرگ ٹریفکنگ کا الزام لگایا گیا, اور پھر جو ہے وہ بعد میں چھوٹ بھی گئے. اب اس ساری چیز کے اندر جو ہے امریکہ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جاتا ہے جدھر مرضی چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے؟ اس عبداللہ سے صاحب, پہلے یہ ان کے وینزویلن پریزیڈنٹ کو اور فرسٹ لیڈی کو بھی انہوں نے ملک سے لے گئے اور کسی ان نون لوکیشن کے اوپر ان کو ظاہر ہے وہ ان کو رکھ دیا. تو بڑی بلیٹنٹ قسم کی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے, اور ساتھ رشیا نے, ایران نے بڑا اعتراض کیا اس بات پہ. پلیز آپ اپنا کنٹینیو کریں, ان چیزوں کو بھی پلیز ایڈ کر لیں, یہ جو میں نے اشارہ کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو دونوں میاں بیوی کو جو ہے وہ لے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کس قانون کے تحت لے کے گئے ہیں, کون سا ایویڈنس تھا جو انہوں نے دنیا میں دکھایا ہے, کہیں وہی ایویڈنس تو نہیں جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے افغانستان کے اندر, اور پھر 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا. اس سے پہلے کیونکہ کیمیکل مسلمان ویپنز جو تھے عراق میں بھی ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر جی میں وہی گزارش جی کر رہا ہوں نا, ویپن آف ماس کونڈولیزا رائس کی ڈسٹرکشن. پھر جی ہاں جی سر. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات تھی نا, تو اس کے اندر وہ سارے شامل آ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پھر وہ نہیں ملے تھے نا, پھر خود ان کی اپنی رپورٹ آ گئی تھی, اور پھر انہوں نے جو ہے اس کے, لیکن کیا ہو گیا, غلطی ہو گئی تو 10 لاکھ لوگ مر گئے مسلمان. پھر کیا ہو گیا, مسلمان ہیں, ان کا خون تو بہانا جائز ہے نا. پھر اسی طریقے سے ہاں, لیکن اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ پھر زبان نہیں نکلتی. پوری دنیا چلا رہی ہے کہ اسرائیل ظالم ہے, اسرائیل جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے, لیکن امریکہ اس کو جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ ایڈ دیتا ہے. اور ابھی حالیہ پورا امریکہ جو ہے وہ یہ چلا رہا تھا کہ جناب امریکہ فرسٹ اور جو ہے اسرائیل فرسٹ, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل کو $8.2 بلین کی اور پھر بعد میں $16 بلین کی انہانسمنٹس جو ہے وہ کی گئی, ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کی گئی. ان کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا نے جو ہے وہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا, لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. مزے کی جی بات ہے, ایک دفعہ کوئی نہیں جسٹیفیکیشن نہیں 10 تھی. بار. جی
कोई जस्टिफिके तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए ये जो अभी उनके प्रेज़िडेंट को जो है वो अभी नामालूम जगह के ऊपर हैं और अभी तक उनके व्हेयर अबाउट्स अननोन है, ऐसा कहना है वाइस प्रेज़िडेंट का। जी लेकिन इन सब के अंदर देखिए ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, मल्टीपल इसके अंदर जो है वो पेरू भी है, बाकी जी ममालिक भी आते हैं, शामिल हैं, तो ट्रिनिडैड वगैरह। तो जी मकसद ये है कि अमेरिका अपनी हेजमनी को कब तक कायम करना चाहता है और कोलंबिया और किस तरह क्यूबा से ने भी कायम करना इसके चाहता है। ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कोलंबिया, काउंसिल जी बोलिविया, जी सारे लोग ये कोई भी सारी लैटिन मतलब अमेरिका कोई जितना भी है जी जी बिल्कुल जी लैटिन अमेरिका को किसी को ये बख्शने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद मजे की बात यह है कि खुद अमेरिकन की किताबें मौजूद हैं कि अमेरिकन ड्रग वॉर्स। अब जी इनके ऊपर इल्जाम ये लगा कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग थी और इसके अलावा असले की स्मगलिंग जो थी वो शामिल थी। जी मजे की बात इसके अंदर एक और भी है और वो ये है कि अभी कुछ उन्होंने सैटेलाइट से जो है वो या ड्रोन से तस्वीरें उतारी जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक कश्ती जा रही है, उसको पहले निशाना बनाया, वो ड्रग्स की थी। लेकिन ये तो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है ना, जी फिर बिल्कुल वो इंटरनेशनल इदारे कहाँ गए? उनको क्यों नहीं किया? आपने डायरेक्टली किसी मुल्क को जो सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, उनके प्रेसिडेंट को आते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, उसकी बीवी को ले जाते हैं। बीवी पे क्या चार्जेस हैं? पहली बात जी ये है, वो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इन सब में एक अब देखिए इंटरेस्टिंग ये है एक चीज़ कि ये कौन-सा कानून है? ये किस तरह का कानून है? अब आप देखें कि मुल्कों को अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम करना, लीबिया के अंदर आ गए, फिर जो है वो इराक के अंदर आ गए, ईरान में जाके जो है बमबारी कर दी, वहाँ जो है वो कतर के अंदर बमबारी कर जाता है इज़राइल लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाता। फिर इसी तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान में आ गए, जिनको जब दिल दहशतगर्द किया कहते हैं आ गए अफ़गानिस्तान जब में। दिल किया चले हुँ, गए अब्दुल्ला जी, साहब मैं यहाँ जिनको लिंक दहशतगर्द कहते आपकी रहे इजाज़त से अफ़गानिस्तान लिंक में करना इतनी चाहूँगा मैं आखिरी बात आपकी जी इजाज़त से कर लूँ जी जिनको पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का लेबल लगाते रहे अफ़गान तालिबान को बाद में जाके कहा कि जनाब ये तो दहशतगर्द हैं। अच्छा अमेरिका का कानून ये है कि वो दहशतगर्दों से बात नहीं करता। जी तो फिर अमेरिका का वहाँ आना गलत था या बाद में फिर दोहा वो इजराइल मुज़ाकरात से में बात उनके क्यों साथ करता बैठ है और के इजराइल को इनखला क्यों करना गलत था? जी उसमें हाँ, इसमें हाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि वो इजराइल से बात क्यों करता है अगर दहशतगर्दों से बात हाँ। नहीं करना उनकी पॉलिसी है फिर इजराइल से बात क्यों करता है बात क्या करता है तो चला ही इजराइल को अमेरिका रहा है बड़ी हाँ, अच्छी बात जिसको की आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दहशतगर्द जी करार दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और उनके प्राइम मिनिस्टर की आप करप्शन की हालत देखें तो दिमाग घूम जाता है बंदों का अब्दुल्ला साहब ये जी। फरमाइएगा मैं लिंक करूंगा इसी अमेरिकन अप्रोच को ईरान को दोबारा धमकी दी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने कहा है कि अगर जो मुजाहरे हो रहे हैं ईरान के अंदर अगर अवाम के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा किस बेसिस पे देखें अमेरिका इसलिए रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि स्टेट ऑफ इजराइल को जो बगल बच्चा है अमेरिका का जी उन्होंने जो है जब उसके ऊपर जाहिर है इस बार जो धुनाई की है ईरान ने इजराइल की और जो फतह हासिल की है वो तो तारीख साज थी अमेरिका जो इजराइल की किली तो सबके सामने खुल गई बीच बाजार बरहना होके रह गया कि जनाब ये उनकी मिलिट्री माइट है उनको तो खैर हमास ने उधेड़ के रख दिया था जी लेकिन इन सब के साथ जो है इस बात को गौर करना चाहिए कि अभी वेनेजुएला का मामला आया है वेनेजुएला के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं ईरान के और इसी तरह से बाकी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं दूसरी जानिब जो है वो रूस है अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यमन के अंदर जब मामलात हुए तो जी रूस के जो है तकरीबन 7 जहाज जो हैं वो एंटीनॉव जो हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि अननोन कार्गो लेके आए हैं जी अब अननोन कार्गो जो है ये कहाँ से आ गया भाई और कि ये क्या आप हर चीज जो है क्या अमेरिका की नजर से देखी जाएगी भाई मुल्कों के मामलात होते हैं आपस में भी तो चलते हैं जी लेकिन यहाँ इस चीज को हम जरूर गौर करना चाहिए कि अभी जो मुजाहरे वहां जारी हैं पहली बात यह है कि महंगाई की वजह से डॉलर जो था $1 जो है वो तकरीबन 14 लाख रियाल के ऊपर भी जा पहुंचा था जो कि पहले 8 लाख रियाल जो था वो मौजूद था लेकिन वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है वहाँ
وہاں مہنگائی ہے، اس میں یقیناً، اور اس میں جو ہے وہ ملٹیپل جو یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا حصہ لیا، اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہ رہی ہیں ایران کے اندر۔ مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں، اور انٹیریئر منسٹر کو خاص طور پہ کہا ہے کہ کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اگر تھوڑا سا جائیں تو جب ایک خاتون کے اوپر جب معاملہ ہوا، اور پھر وہ نقاب پہننے کے اوپر اور وہ جو سکارف لینے کی بات تھی جی اس کے اوپر آزادی کے اوپر بات ہوئی، اور پوری تو وہاں وہ لوگ جو ہے وہ عورتیں باہر جمع ہونا شروع ہو گئیں، جن کو جو پھر وہاں جو ایک اسپیشل فورس ہے جو وہاں ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ایتھکس کے اوپر جو ہے وہ غور کرتی ہے، اس فورس نے جب وہاں اس عورت کو ایونچولی وہ مر گئی، لیکن ان سب کے اندر باقاعدہ امریکہ کی جانب سے سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ جو ہے وہ ایران میں دیا گیا، تاکہ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کریں، اور وہ تمام چیزیں جو منفی پروپیگنڈا بھی تھا جس میں کچھ حقائق بھی تھے وہ دنیا کا سامنے جو ہے وہ لائے جائیں اور ایران کو بدنام کیا جائے۔ ایسا جو سلسلہ ہے وہ غزہ میں بھی اگر کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو تاکہ جائے گا۔ اسرائیل کی بھی حرکات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، ان کو بھی فری انٹرنیٹ وہاں سے پرووائڈ کر دیں۔ لیکن نہیں، ان کے لیے تو ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو ایک جو ہے مرنے کے لیے جو ہے وہ کفن بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی بدماشی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ امریکہ بڑی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر جو نئی سپر پاور ابھری ہیں، جس کو 3 ستمبر 2025 کو جس کا اعلان جو ہے وہ صدر شی جن پنگ نے کیا چائنا کے، اور کہا کہ دنیا جو ہے وہ اب یونی پولر نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر دنیا ہو چکی ہے۔ جی، ایسی صورت کے اندر میرے خیال میں جو حالات ہیں وہ بہت تبدیل اور ہو یہ رہے بڑی ہیں تیزی سٹیٹمنٹ سے۔ ہے کیونکہ چائنا نے کبھی اپنی ترقی اور اپنی طاقت کو ڈکلیئر نہیں کیا انٹرنیشنل لیول پہ آ کے، تو انلیس وہ اس مقام پہ پہنچ جائے، میرا نہیں خیال کہ وہ، اور شاید آپ بھی ایگری کریں گے کہ چائنا یہ ڈکلیئر کرتا۔ تو آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا۔ اگلی خبر جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بڑی ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور ایک خوشخبری ہے۔ پاکستان نے تیمور کروز مسائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ سب سونک کروز مسائل جو نیکسٹ جنریشن کا ویپن سسٹم ہے، سٹیلتھی بھی ہے، اور ہوا میں جہاز کیری کر کے لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے ذکر کیا سٹیلتھی ہے، اپنے آپ کو کنسیل کر سکتا ہے۔ رینج اس کی 600 کلومیٹرز ہے، اور جو اس کا ایکسپورٹ ویریئنٹ ہے جو دنیا کے لیے اویلیبل ہوگا وہ 290 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کا یہ ایک بہت بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ جی ماضی میں یہ آپ کو یاد ہے جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، اس جی، کے نیچے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن آتا تھا، لیکن ایس پی پھر ڈی، جی ابھی آرمی راکٹ کمانڈ بھی بن گئی ہے، اور اسی طریقے سے اسٹریٹجک فورسز کمانڈ بھی موجود ہے، جی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کمانڈر ڈیفنس فورسز جو ہے جی ان کا بھی ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور یہ ایک کامیاب تجربہ تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیویشن کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو میسائل ہے یہ اپنے ہدف سے 1 میٹر کے فاصلے سے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، پریسیجن یعنی اس کہ کی دوسرے کمال لفظوں کی میں پریسیجن ہے جی، پن پوائنٹ پن ایکوریسی۔ پوائنٹ ایکوریسی جس جی کو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ جناب اگر ایک سوئی رکھی جائے تو یہ اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ گرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے کنونشنل اور نان کنونشنل دونوں وار ہیڈز لیے جا سکتے ہیں، اور یہ اس کو آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت سارے کام کر رہا ہے۔ یہ جی سالڈ سٹیٹ فیول کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے لیکوڈ فیول نہیں جلتا، جس طریقے سے ہمارے غوری کے اندر ڈلتا ہے وہ لیکوڈ فیول ہے، اور جبکہ شاہین جو میسائل ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تیمور جو ہے یہ ایک بڑا جو اہم ہے، اس کے اندر ملٹیپل ری انٹری وہیکل کا سسٹم بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ ایک وقت سمرز، میں اس کے جو جی کئی ملٹیپل جو اس کے وار ہیڈز ہیں وہ بھی آپ ایک وقت میں کئی چیزوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس وہ بھی چیزیں موجود ہیں الحمدللہ جو ایک وقت میں 80 نشانے ایک وقت میں ایک ہی چیز سے لگاتے ہیں، وہ میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ تیمور کے جس طریقے سے اب ہم نے دونوں ویریئنٹس دیے ہیں، ایکسپورٹ کا بھی اور آپ کا اپنا ملک کا بھی، جی، تو انڈیا کے لیے تو ایک جو ہے میرے خیال میں یہ ایک کاز آف طوفان ہے۔ کنسرن ہے جی، بالکل۔
हाँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर देम, क्योंकि उनका अग्नि और पृथ्वी जो है वो तो बहुत ही फेलियर हैं। जी और पाकिस्तान ने जिस तरीके से फतह 1 और फतह 2 को जो है कामयाबी से किया का उनके ऊपर, और फिर नसर मिसाइल जो हमारा आया, नसर ने जो उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि जी नसर जो था उनका ये ख्याल था कि इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स, जिनको आईबीजीज कहा जाता है, वो पाकिस्तान में लाएंगे और 60 से 70 किलोमीटर के इलाके के अंदर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। उसके लिए पाकिस्तान ने नसर शॉर्ट रेंज मिसाइल जी बनाया, जी और शॉर्ट रेंज मिसाइल था वो 70 किलोमीटर उसकी रेंज है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड ले जाने की वो कैपेसिटी रखता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया। इसके ऊपर जो बाइडेन साहब की इंतजामिया में आखिरी दिनों में, गालिबन ये दिसंबर की 22 तारीख थी 2024 में, जब बाइडेन इंतजामिया ने जो है शाहीन 3 मिसाइल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई और 5 कंपनियों को जो है वो बैन किया, और क्योंकि इसकी रेंज जो थी वो तकरीबन 3000 किलोमीटर से जो है वो तजावज़ कर रही थी, जी और ज़ाहिर है स्टेट ऑफ इज़राइल को बहुत खतरा है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम से, और बिल्कुल ये बात हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। हमने बड़ा वादे किया हुआ है इसके जी ऊपर। तो ये चंद चीज़ें हैं, उसके ऊपर 2 चाइनीज़ कंपनियाँ थीं और 2-3 गालिबन पाकिस्तानियाँ कंपनी थीं, जी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान ने उन पाबंदियों को जो है वो मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा खातिर में नहीं लाए, और अपने प्रोग्राम, आपको याद है कि शाहीन 3 के मिसाइल के तजुर्बात जो है वो भी हमने देखे हैं जी माशाल्लाह। कामयाब तो तजर्बात ये जी तैमूर इज़ ए ग्रेट सक्सेस, और ये जिस तरीके से फ़िज़ा से जो है वो ज़मीन पे भी मारा जा जी सकता है और फ़िज़ा से फ़िज़ा में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपसे बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही हमारी। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपको दोबारा अगले टॉपिक पे ज्वाइन करते हैं।